دیا انہم ان یظہروا علیکم، اگر انہوں نے تم پر غلبہ پا لیا، یرجموکم، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر تم ان کے مذہب میں لوٹ گئے تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کیسا ایمان؟ تو غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، جاگنے کے باوجود دنیا کے حالات سے بے خبر ہیں، سوئے ہیں، سوتے ہوئے بھی ان کو کوئی معلوم نہیں۔ اور ہمارے ولیوں کے قصے کیسے مشہور ہیں، آپ کے سامنے ہیں بھائیو۔ یہ کرامت کے نام پر جو اس امت کے اندر گمراہیاں لائی گئیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس قصے سے بہتر قصے بہت سے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک قصہ ہے کہ یہ کرامت ہے ان لوگوں کی۔ 309 سال سوئے ہیں، انہیں بھوک نہیں لگی، انہیں پیاس نہیں لگی، ان کی عمریں نہیں بڑھی، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ لیکن اللہ کے ولیوں کو اپنی کرامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ یہ کرامت ہو یا معجزہ، یہ نبیوں کے اختیار میں نہیں، ولیوں کے اختیار میں نہیں۔ یہ تو ہماری کرامتیں ہیں نا، کہ مردہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، زندہ ہوں، اور قیامت کے دن اپنی وجاہت سے تمہاری مدد کروں گا۔ فضائل صدقات اٹھا کر دیکھیے ذکریہ صاحب کی، یہ تو توحید کے دعوے داروں کا حال ہے، اور وہ جو لوگ جو دائی ہیں شرک کی طرف، ان کی کتابوں میں جو کچھ کرامات ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھیے، حیرت ہوتی ہے۔ یہاں ان سے بڑے ولی اللہ نے اپنے کلام میں ان کا ذکر کیا، لیکن ان کے اختیار میں سونا نہیں، یہ اختیار مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی معاملہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے عصا ہے۔ حکم دیا پھینک، انہوں نے اس کو پھینکا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ عصا ہل رہا ہے جس طرح کے سانپ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیٹھ موڑ کر چڑھ دیے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ جو ہے یہ مجھے کب ملے گا، کیسے ملے گا۔ بنی اسرائیل سورت میں دیکھیے، یہ 15واں سپارہ ہے، 10واں رکوع ہے، گھر جا کر نکالیے، اور نکالنے کے بعد ان آیات کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کرامت اور معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ بیان کرتے ہیں مشرکین کے بارے میں کہ مشرکین اپنے ایمان لانے کے لیے کچھ شرطیں عائد کرتے ہیں، کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے اس زمین سے ینبوعا چشمہ جاری کر دیں۔ اس سرزمین میں پانی نہیں ہے، یہاں اگر آپ چشمہ جاری کر دیں گے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، تو پھر آپ کے اپنے لیے ایک باغ بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس باغ کے اندر آپ اپنے لیے نہریں جاری کر دیں، ہمارے لیے چشمہ جاری کریں نہ کریں، اپنے لیے تو باغ بنا لیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اور اگر یہ بھی شرط پوری نہیں کرتے تو تیسری شرط ہے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جس طرح آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر ہم کھڑے ہیں، اس آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دو، ہمیں ہلاک کر دو۔ جب ہم آسمان سے گرتے ہوئے ٹکڑے دیکھیں گے آپ کو رسول مان لیں گے۔ اور اگر یہ بات بھی نہیں مانتے تو چوتھی بات یہ ہے او تاتی باللہ و ملائکتی قبیلہ، اللہ کو لے آؤ، فرشتوں کو لے آؤ، وہ آپ کی گواہی دیں، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اگر آپ نے یہ شرط پوری نہیں کرنی تو پانچویں شرط یہ ہے او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا گھر سونے کا بن جائے۔ ہمارا گھر تو اینٹوں کا ہے، آپ اپنے لیے سونے کا گھر بنا لیجئے، ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی قبول نہیں کرنی تو آسمان پر چڑھ جاؤ، چڑھنے کے بعد وہاں سے کتاب لاؤ جس کو ہم پڑھ سکیں۔ کتنی شرطیں ہیں عید کی؟ 6-7 مطالبے تھے ان کے، کوئی ایک پورا کر دیجئے۔ دیکھیے اللہ کیا کہلواتا ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، وہ چاہے تو تمہاری ساری شرطیں قبول کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا،
میں سوائے بشر کے اور رسول کے کچھ نہیں. سورت بنی اسرائیل ہے، 15 سپارہ ہے، 10واں رکوع ہے. دیکھیے مالک ان کے معجزات کے مطالبے میں کیا فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے حل کنت الا بشرا رسولا، میں بشر اور رسول کے سوا کچھ نہیں ہوں. یہ کام کرنے نہ بشر کے اختیار میں ہے نہ رسول کی ذمہ داری ہے، یہ کام اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تمہارے لیے جو معجزہ چاہے دکھا دے، میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے پیر دیوار پر بیٹھتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں چل، اور وہ چلتی ہے. ہمارا پیر حکم دیتا ہے جوتی کو جا، اور وہ آسمان پر اڑتی ہے اور آسمان پر لوگوں کے سر پر جوتے مارتی ہے. یہ کرامات بھائیوں نہیں ہیں، یہ کرامات کے نام پر خدائی دعوے ہیں. کرامات اور معجزات کا ذکر آپ قرآن میں پڑھیے، احادیث میں پڑھیے. کوئی کرامت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی، کوئی معجزہ ایسا نظر نہیں آئے گا. بلکہ صرف کرامت نہیں کہ معجزہ اور کرامت قانون نہیں ہوا کرتے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قانون نہیں بنا کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہوا کرتی ہے. قانون وہی ہے. یہ چیز مستثنا صورت ہے، ایکسیپشنز ہیں. یہاں قانون بنتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں اور میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. یہ قانون بھی بناتے ہیں اور اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ ظلم ہے. اسی طرح بھائیوں ان کرامتوں کے اندر اگر دعوے نکال دیے جائیں اور دعوے کے ساتھ غیب کی خبر نکال دی جائے تو کرامتیں بچتی ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، نبوت کی ہر صورت ختم ہوگی سوائے مبشرات کے. نبوت کا کوئی راستہ میری امت میں قائم نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے. پوچھا اللہ کے رسول مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا خواب. یہ مبشرات ہے. اس امت سے پہلے پچھلی امتوں میں اللہ نے انسانوں سے کلام کیا جو نبی نہیں تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کلام کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اگر کوئی محدث ہوتا، اگر کوئی وہ شخص ہوتا جس سے اللہ کلام کرتا ہے تو عمر ہوتا. یہ راستہ بھی آپ نے بند کر دیا. اب آسمان سے کسی سے کلام نہیں ہوگا. اور مشہور واقعہ ہے، بخاری ہی میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق ایمن سے ملنے کے لیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمن کے پاس جایا کرتے تھے. یہ آپ کے والد کی لونڈی تھی. تو ایمن دیکھ کر رونے لگ گئی. پوچھا ایمن کیوں روتی ہو؟ موت تو برحق ہے، نبی پر آنا تھی. تو ایمن فرمانے لگی میں نبی کی موت پر نہیں روتی، میں اس بات پر روتی ہوں کہ اللہ آج کے بعد آسمان سے کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا. آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا. اب غیب کی خبریں کشف کے نام پر، کہ ایک بزرگ ہیں وہ وضو کے پانی میں سے گرتے ہوئے گناہ کو دیکھا کرتے تھے. کوئی زنا کر کے آیا اور پھر آ کر وضو کر رہا ہے تو اس کے پانی میں اس کو زنا نظر آتا تھا. کوئی والدین کا نافرمان ہے، جب وہ وضو کرنے لگا تو اس کے پانی میں جو والدین کی نافرمانی دھلتی ہے ان کو وہ نظر آیا کرتی تھی. اور یہ بات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی فضائل اعمال میں. کتنی عجیب بات ہے. وہ غیب کی بات ہے. اس نے زنا کیا، اس نے چوری کیا، اس نے قتل کیا. بھائیو یہ گناہ کا دھلنا ایسے نہیں کہ وہ زنا کے گناہ اس کے ساتھ دور ہوتے ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ غیب کی باتیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہاں تو حقیقت میں لوگوں کو وہ چیزیں نظر آتی تھیں. بھائیو یہ کرامات نہیں ہے. یہ لوگوں نے جو کرامات کے نام پر جو دین بنایا ہوا ہے، یہ دین نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ نبی کی سنت میں ہے. تو اس کے بعد جب وہ 309 سال سو گئے تو اللہ نے ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپس میں وہ کلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے دن سوئے ہیں. پھر ایک آدمی کو بازار بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ. لیکن کھانا بھی کیسا لے کے آنا؟ ایھا ازکا طعامن، پاکیزہ کھانا لے کر آنا.
حلال کھانا لے کے آنا، پاک کھانا لے کر آنا۔ یہ حلال اور حرام کا فرق دیکھیے کس مصیبت میں ہے، کس مشکل میں ہے، قوم سے چھپے ہوئے ہیں، چوری چوری بازار سے کھانا لینے کے لیے جائیں گے، لیکن تلقین کیا کر رہے ہیں؟ پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹول لینا چاہیے کہ ہمارا کھانا کیسا ہے، ہم بھی حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور حرام کیا ہے؟ میں نے پیسے کمائے، خوب کمائے، جا کر بینک میں جمع کر دیے، اب میں پاکستان میں آ گیا ہوں، اب ان پیسوں سے مجھے باقاعدہ سود ملے گا اور میں اس سود سے زندگی گزاروں گا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ وہ پاکیزہ کھانا جو تم نے یہاں کمایا تھا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جانے کے بعد اب اس کا سود کھا کر تم اپنی زندگی گزارو گے۔ مالک کی تو آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے اللہ اور رسول کی اس سے جنگ ہے، مستقل جہنم کی وعید ہے۔ بھائیو، مستقل جہنم کی وعید سود کے بارے میں ہے، اور ہم اس رزق کو اپنے جسم کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح جھوٹ بول کر کمانا، ناجائز طریقے سے کمانا، رشوت کے ذریعے کمانا، یہ سب حرام صورتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آپ ایک مسافر کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ مالک کو پکارتا ہے، اللہ اس کی بات بالکل نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ تو کھانا اور لباس جب اس کا حرام کا، مالک اس کی دعائیں نہیں سنتا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے رزق کو دیکھیں، اور اس کے بعد پاکیزہ رزق کی لیے کوشش کریں۔ جھوٹ بول کر ہمارا مال نہ ہو، قسمیں کھا کر ہم نے مال نہ بیچا ہوا ہو، سود کا مال ہماری زندگی میں نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم اپنی بچیوں کا حق مار کر ان کو جائیداد کا حصہ دار نہ بنا کر ان کا مال کھا رہے ہو۔ یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی ایک ظلم ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اب جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ دے دیا، داماد کو حصہ چلا گیا، تو پھر یہ حصہ ہمارے میں سے کم ہو جائے گا، لہذا ان کا حصہ مار کر اس کو بیٹے کے نام منتقل کر دیا۔ بعد بدنصیب دادے پوتے کے نام منتقل کر دیتے ہیں تاکہ پوتے کی بہنیں بھی حصہ نہ لے سکیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ آپ کے پاس مکان ہے، آپ کے پاس زمین ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے جو جو حقدار ہیں اس کے حصے کو، مقرر شدہ حصے کو ان کو دے دیجیے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور پھر ان کی اطلاع قوم کو مل گئی۔ جب انہوں نے سکہ دکھایا ہوگا، ظاہر ہے وہ سکہ تو زمانے کا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہیں سے خزانہ مل گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میرا سکہ ہے، کل تو میں یہاں سے گیا ہوں۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ مر گیا، 300 سال گزر گئے، اب تمہیں سکہ ملا ہے، کوئی خزانہ ملا ہے۔ پھر یہ خبر پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی، حاکم تک پہنچی، جو عیسائیت قبول کیے ہوئے لوگ تھے ان تک پہنچی، اور ان کو یقین ہو گیا یہ تو وہی شخص ہے جو 309 سال پہلے گم ہوئے تھے، اور آج اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ دیکھیے کتنا عجیب قصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سبق بھی اللہ نے دیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ لوگ یہ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، رجمم بالغیب۔ یہ تو غیب کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ اس تعداد کے پیچھے پڑھ کر ان سے پوچھ گچھ نہ کیجئے کتنے تھے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا تو نام بھی گنا سکتا تھا کہ یہ ان کے نام تھے، اتنے اتنے افراد تھے۔ اللہ نے یہ 5 سطروں کی آیت نازل کر دی ہمارے سبق کے لیے کہ وہ باتیں جو ہمارے سے متعلقہ نہیں ہیں، جن کا ہم نے حساب و کتاب نہیں دینا کہ وہ کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے جس کی ضرورت ہماری ہدایت کے لیے تھی۔ وہ تعداد میں 3 تھے یا 5 تھے، 7 تھے یا 9 تھے، اس سے ہماری ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس بات سے منع کر دیا کہ اس بحث میں پڑے جائیں۔ تو بھائیوں، بہت سی بحثیں آج ایسی ہو رہی ہیں جن کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا حدیث میں ذکر نہیں۔
اب مرنے کے بعد میری روح کو عذاب ہوگا، میرے جسم کو عذاب ہوگا، کیسے عذاب ہوگا، عذاب کی کیفیت کیسی ہوگی، قبر میں دفن ہونے کے بعد وہ بیٹھتا کیسے ہے، جواب کیسے دیتا ہے، سوال کیسے کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم قبروں کے اندر مردے دفن کرنے بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تم کو قبر کا عذاب سنواتا۔ خوف کیا ہے کہ تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا بند کر دو گے۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں، خچر اچھلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب بھی ایسی چیز نہیں جس سے بچنا مشکل ہوتا۔ اور پھر فرمایا ہاں وہ بڑی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا، چغلی کر کے پورے علاقے میں بات کو پھیلاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے اور قبروں پر ٹانگ دیے اور فرمایا کہ امید ہے جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ اب وہ عذاب کی کیفیت یہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ہم مردے کو دفن نہ کریں، قبر کا عذاب پھر بھی ہوگا۔ وہ قبر کیسے بھیجتی ہے، کیسے وسیع ہوتی ہے، قبر کو بند نہ کریں، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ سوال و جواب بھی ہوں گے، وہ یہ پھیلنا اور سکڑنا یہ اللہ کے علم میں سے ہے، غیب کی باتیں ہیں۔ ہمارا کام ایمان لانا ہے، کیفیت ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کہیں فرمایا کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے من فی السماء جو آسمان میں ہے کہ وہ آسمان سے تم پر بارش، پتھروں کی بارش برسا دے اور تمہیں معلوم ہو جائے اس کا عذاب کیسا ہے۔ اب من فی السماء صاف لفظ ہے، وہ ہستی جو آسمان میں ہے۔ اب وہ کیسی ہے، کیسے ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، نعوذ باللہ، اس پر سوچنا حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر ہونا معلوم ہے، عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ جو اس کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ تو اللہ کی صفات کی کیفیت کو جاننا، ہاں ہمیں یہ معلوم ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے کہا اے شیطان تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مالک نے ہاتھوں کا ذکر کر دیا۔ اب ہم